آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. اگر کسی ایک نبی کا نبوت کا انکار کریں گے تو ہم مومن نہیں کہلائیں گے, ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے. سارے انبیاء پر ایمان لاؤ گے تبھی مسلمان کہلاؤ گے. کہو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے پوچھا تھا, اے مولا یہ تو بتائیے کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے, کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو خدا نے جواب دیا, کلیم وہ ہے جو رب کی رضا سے, رب کی مرضی سے کام کرے, اور حبیب وہ ہے کہ جس کی مرضی سے رب کام کرے. کلیم وہ ہے جو اللہ کو چاہے, اور حبیب وہ ہے کہ جسے اللہ چاہے. اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور ایک بار اور سنیے, پھر ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا, اے مولا حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ تو خدا نے جواب دیا, کلیم وہ ہے جب دور پہ آئے تو یہ کہے ثم یناجی رب ارینی, اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو میں جواب میں کہہ دوں لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب کی شان و عظمت یہ ہے, حبیب کا مرتبہ یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر میں بستر پر مزمل والی چادر کو اوڑھ کے سو رہا ہو, میں جبریل کو بھیجوں اور یہ کہہ دوں اے جبریل میرے محبوب کے پاس چلا جا, اور ادب سے ان کے قدم کو چوم لے اور کہہ دے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. کیا مطلب ہوا؟ کلیم میرے دیکھنے کا مشتاق, کلیم میرے دیکھنے کا مشتاق, اور میں حبیب کو دیکھنے کا مشتاق. کلیم میری آرزو کرے, میں حبیب کی آرزو کروں. کلیم میری تمنا کرے, میں حبیب کی تمنا کروں. کلیم میری رضا چاہے اور میں حبیب کی رضا چاہوں. اور کلیم کے لیے حکم ہے, دور لینی ہے تو آسمان پہ آ جاؤ, دور لینی ہے تو آسمان پہ آ جاؤ. اور حبیب کی شان یہ ہے کہ جدھر جدھر میرا حبیب جا رہا ہے ادھر ادھر جبریل قرآن لے کے جا رہا ہے. کبھی بدر میں جا رہا ہے, کبھی سفر میں جا رہا ہے, کبھی حجرہ عائشہ میں جا رہا ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, جہاں موسیٰ کے قدم لگے وہ جگہ مرکز تجلی بنے, جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ جگہ جائے مصلی بنے, جہاں سرکار مدینہ کے قدم لگے وہ جگہ عرش معلی بنے. حدیث پاک میں آتا ہے, جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ساری کائنات کے مل جانے سے بہتر یہ ہے جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے. عزیزان محترم, اس مجلس میں رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جس مجلس میں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے, جس مجلس میں امام الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے, جس مجلس میں سرور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. عزیزان محترم, یہ میں نہیں کہتا, حدیث قدسی ہے. امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں, رب کا فرمان ہے جو اس کو نہ مانے وہی شیطان ہے, جو اس کو نہ مانے وہی شیطان ہے. رب کا فرمان کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا, ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا. کیا مطلب ہوا؟ اے محبوب جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے, جو تیرا چرچا کرتا ہے وہ میرا چرچا کرتا ہے. اور یاد رکھیے, در منصور ایک کتاب ہے, پہلے قرآن پاک کی آیت سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی شان و عظمت کو اتنا اونچا کیا ہے, رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر, آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. کہو سبحان اللہ, آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. الحمدللہ, میں اس قابل کہاں تھا. آج جو ہماری عزت ہے صرف نبی کی تعظیم, نبی کی عزت کو بیان کرتا ہوں, نبی کے کردار کو بیان کرتا ہوں, نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میری عزت کرتی ہے, یہی وجہ ہے کہ دنیا میرا ادب کرتی ہے. نہیں تو میں کہاں ادب کے لائق, میں کہاں عزت کے لائق. ہمیں جو عزت ملی ہے نبی کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے,
ہمیں جو عزت ملی ہے سرور کائنات کے صدقے طفیل سے ملی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، در منصور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبریل فقال ان ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک فقلت اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین میرے پاس تشریف لائے۔ کون لائے تشریف؟ بولیے، بند کر دیں، بند کر دیں، اچھی لگ رہی بات ہے، سبحان اللہ بولو۔ میں زندہ نبی کی اس لیے بات کرتا ہوں، قرمہ کھاتے کھاتے دل مردہ ہو گیا جناب، دل کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ مگر بمبئی کے مسلمان کو دیکھا تھا، وہ آپ کا پیر بھائی نہیں تھا، وہ آپ کا پیر بھائی نہیں تھا۔ جب میں نے کہا اذان گاجی فاروق اعظم کے خاندان سے، ایسا لگ رہا تھا کہ نعرہ مار دے گا، مگر آپ تو مردہ ہوتے چلے جا رہے ہو، جتنا قرمہ کھا رہے ہو اتنا مردہ ہوتے جا رہے ہو۔ میں زندہ نبی کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا دل زندہ ہو جائے، ہمارا ایمان زندہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی زندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ سنیے حدیث، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الملائکہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی سرور کائنات کا سینہ مبارک کو چیرتے ہیں اور زمزم کے پانی سے نکالتے ہیں، سینہ اطہر سے زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، پھر اسی دل کو قلب سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جبریل عرض کرتے ہیں، قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ میں نے اللہ کے نبی کے دل میں دو آنکھیں دیکھی، دو کان دیکھے، دو آنکھیں دیکھی جو دیکھا کرتی ہیں، جو کان دیکھے جو سنا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے دنیا والو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے ہو۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال، بولو، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، اگر انسان کے جسم سے دل نکال لیا جائے گا وہ انسان مر جائے گا، وہ انسان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان دل کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے۔ جب انسان کے جسم کے اندر دل رہتا ہے اس کی زندگی کی شمع جلتی رہتی ہے۔ سینے سے دل کو نکال لیا جائے وہ ختم ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ مگر سید الانبیاء کی ذات وہ ذات ہے مسلمانوں، اگر میرے نبی کے جسم اطہر سے دل نکال لیا جائے تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا اگر میرے آقا کے بدن سے روح نکل بھی جائے تب بھی میرے آقا زندہ ہے، تب بھی میرے آقا زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے جب ولی، بہت سارے ولی کے ایسے واقعات ہیں، جب ولی کے قبر کو کھولا گیا تو اللہ کے ولی قبر میں نماز پڑھ گئے، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ نبی کی عطا سے یہ بھی زندہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ نبی کی عطا سے یہ بھی زندہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا بھی زندہ ہے، ہمارے نبی بھی زندہ ہے، ہمارے شہید بھی زندہ ہے۔ اسی لیے مشکات کی حدیث ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے عاشق رسول فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے، جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں رب کے یہاں سب سے زیادہ معزز مکرم ہوں کہ 40 دن سے زیادہ اللہ مجھے قبر میں نہیں رکھے گا۔ سبحان اللہ کا بات، 40 دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ میری قبر میں مجھ کو نہیں رکھے گا، اس لیے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی
کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور جس طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندہ کر دیا، اور زندہ جسمانی اعتبار سے، جس طرح دنیا میں بدنی جسمانی اعتبار سے زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے، صرف تھوڑے لمحہ کے لیے موت طاری کی گئی، اس کے بعد ان کو زندگی عطا فرما دی گئی، اس کو زندگی عطا فرما دی گئی، اس لیے کہ اب ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا، ان کی میراث نہیں بانٹی جائے گی، اور ان کی ازواج مطہرات پر عدت نہیں ہے، ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، نبی اور امتی میں کتنا فرق ہے۔ ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری عورت سے کوئی دوسرا مرد شادی کر سکتا ہے، دوسرا مرد بولو شادی کرتا ہے کہ نہیں، دوسرا مرد شادی کر سکتا ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، ان پر عدت نہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارتی ہے کہ نہیں، مگر نبیوں کی بیویوں پر عدت نہیں، قبور میں نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، بس تھوڑا سا، صرف ذائقہ چکھنے کے لیے۔ انبیاء کو اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، تو نماز پڑھ کے ہم مردہ کیسے کہلائیں؟ نماز پڑھ کے بھی ہم مردہ کیسے کہلائیں؟ اسی لیے ہم اور آپ زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہمیشہ میں زندہ کی بات کرتا ہوں، زندہ نبی کی بات کرتا ہوں، تاکہ ہمارا قلوب زندہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولیے؟ ہمارا قلوب زندہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اذان میں اے محبوب تیرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا، میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ تکبیر میں جب تمہارا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ خطبوں میں مسجد کے منبروں پر جب تیرا ذکر ہوگا تو تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی ذکر ہوگا۔ عزیزان محترم، اذان کیا ہے؟ جہاں دیکھو ایمان والو، ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ اگر ہم نبی کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسی جگہ جاتے ہیں، آنے لگتی ہے، بولیے نیند آنے لگتی ہے، مگر آؤ مسلمانوں، صحابہ کرام بھی ایسے بیٹھ کر جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے تھے۔ پچھلے انبیاء کا بولو، پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے تھے، اور میں نبی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ رحمت الہی جوش میں آ جائے اور مرحوم مولانا حسین کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو جائے۔ سبحان اللہ، رحمت و نور کی بارش ہو جائے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام بھی بیٹھ کر کے پچھلے انبیاء کرام کا ذکر کرتے تھے، پچھلے انبیاء کرام کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بس تھوڑی دیر سن لیجیے آپ، انبیاء کرام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اللہ کے نبی کاشانہ اقدس سے گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کو کچھ بات کرتے دیکھا۔ کیا کرتے دیکھا بولیے آپ حضرات؟ کچھ بات کرتے دیکھا۔ تو کوئی ان میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اس کو اپنا خلیل بنایا، جسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی صحابی کہہ رہے تھے تعجب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا۔ کوئی صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ کوئی صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، یعنی آدم کو چن لیا ہے۔ اللہ کے نبی اس جماعت میں تشریف لے گئے، پہلے سلام کیا، کہیے سبحان اللہ، پہلے کیا کیا بولیے؟ پہلے سلام کیا، اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، تم جو آپس میں بیٹھ کر پچھلے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یہ سچ ہے، مگر تم جان لو الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ، میں تو حبیب اللہ ہوں، اللہ
اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا. کہو سبحان اللہ. اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے جب آپ کو کھانے کی طرف دل جائے گا تو میرا تقریر میں ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ لوگ یہاں ہے کہ نہیں بولیے، یہاں ہے کہ نہیں بولیے. آپ لوگ پہلے دیکھیے، آپ لوگ نیکرا میں ہیں، نیکرا میرا گھر ہے. کہیے سبحان اللہ. نیکرا میرا گھر ہے. اتنا پیارا انداز سے میں کہیں تقریر نہیں کرتا. ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ، آواز سے کہیے سبحان اللہ. گھڑی مت دیکھیے بلکہ اللہ کے نبی کی ذکر کی گھڑی ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی ذکر کی گھڑی ہے یہ. اور یہ بھی یاد رکھیے مسلمانوں، کوئی اگر یہ سوچ لے کہ ہم نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے تو نہیں. نماز تو فرض ہے جناب، پڑھنا ہی ہوگا. جنت میں نے حدیث پڑھی ہے، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو رب کے فضل و کرم سے، رب کے فضل و کرم سے کوئی جنت میں جائے گا. اور جنت ملے گی تو نبی کے صدقے طفیل سے ملے گی، نبی کے صدقے طفیل سے ملے گی. تو عزیزان محترم، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے پوچھا، اے مولا. اچھا ایک بات بتائیے، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام تو سن رہے ہیں نا بھائی، سن رہے ہیں نا اپنی قبر سے. سب انبیاء زندہ ہیں تو سن رہے ہیں. جب اپنی قبروں سے سن رہے ہوں گے کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، ان یہودیوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کا سارے انبیاء کرام پہ ایمان ہے. کہو سبحان اللہ. آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. اگر کسی ایک نبی کا نبوت کا انکار کریں گے تو ہم مومن نہیں کہلائیں گے، ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے. سارے انبیاء پر ایمان لاؤ گے تبھی مسلمان کہلاؤ گے. کہو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے پوچھا تھا، اے مولا یہ تو بتائیے کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے. تو خدا نے جواب دیا، کلیم وہ ہے جو رب کی رضا سے، رب کی مرضی سے کام کرے، اور حبیب وہ ہے کہ جس کی مرضی سے رب کام کرے. کلیم وہ ہے جو اللہ کو چاہے، اور حبیب وہ ہے کہ جسے اللہ چاہے. اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور ایک بار اور سنیے، پھر ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا، اے مولا حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے. تو خدا نے جواب دیا، کلیم وہ ہے جب دور پہ آئے تو یہ کہے ثم یناجی رب ارینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو میں جواب میں کہہ دوں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب کی شان و عظمت یہ ہے، حبیب کا مرتبہ یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر میں بستر پر مزمل والی چادر کو اوڑھ کے سو رہا ہو، میں جبریل کو بھیجوں اور یہ کہہ دوں، اے جبریل میرے محبوب کے پاس چلا جا، اور ادب سے ان کے قدم کو چوم لے اور کہہ دے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. کیا مطلب ہوا؟ کلیم میرے دیکھنے کا مشتاق، کلیم میرے دیکھنے کا مشتاق، اور میں حبیب کو دیکھنے کا مشتاق. کلیم میری آرزو کرے، میں حبیب کی آرزو کروں. کلیم میری تمنا کرے، میں حبیب کی تمنا کروں. کلیم میری رضا چاہے اور میں حبیب کی رضا چاہوں. اور کلیم کے لیے حکم ہے، دور لینی ہے تو آسمان پہ آ جاؤ، دور لینی ہے تو آسمان پہ آ جاؤ. اور حبیب کی شان یہ ہے کہ جدھر جدھر میرا حبیب جا رہا ہے ادھر ادھر جبریل قرآن لے کے جا رہا ہے. کبھی بدر میں جا رہا ہے، کبھی سفر میں جا رہا ہے، کبھی حجرہ عائشہ میں جا رہا ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، جہاں موسیٰ کے قدم لگے وہ جگہ مرکز تجلی بنے، جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ جگہ جائے مصلی بنے، جہاں سرکار مدینہ کے قدم لگے وہ جگہ عرش معلی بنے، وہ جگہ عرش معلی بنے. یہ بھی یاد رکھیے، تقریر کی آخری کڑی چل رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. اے حبیب ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یاد رکھو مسلمانوں، نبی کا ادب فرض ہے. نبی کا ادب کیا بولیے؟ نبی کا ادب فرض ہے، نبی کی تعظیم فرض ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے خطاب فرمایا، ان کے ناموں سے خطاب فرمایا، ان کے ناموں سے پکارا. آدم کو پکارا تو کہا یا آدم، عیسیٰ کو پکارا تو کہا یا عیسیٰ، نوح کو پکارا تو کہا یا نوح،
یحییٰ کو پکارا تو کہا یا یحییٰ، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا تو نام لے کر نہ پکارا، جب بھی پکارا تو کہا یا ایھا الرسول، کہا یا ایھا المدثر، کہا یا ایھا النبی۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ نبی صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا، نبی صاحب کو علم غیب نہیں تھا، اس طرح سے بولو، اس طرح سے نہ پکارو۔ کیوں نہ پکارو؟ کیوں نہ پکارو؟ قرآن سے میں تقریر کر رہا ہوں، اور آپ کیا جناب بڑکا ملا ہوتا ہے، میرا علاقہ سب ٹینشن والا علاقہ ہے، کیا بولے، سب ٹینشن والا، بیگوسرا علاقہ سب ٹینشن والا علاقہ ہے۔ 2 دن پہلے ہی اس علاقے میں تقریر ہو گئی ہے، اگر جو نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر تھے، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ کیا ہوگا بولو؟ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ عزیزان محترم، آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرو، اونچا نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت ربانی جو ہے ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ وہ بہرے تھے۔ کیا تھے بولیے؟ وہ بہرے تھے، وہ ذرا اونچا سنا کرتے تھے۔ جب یہ آیت ربانی نازل ہوئی تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، گھر میں چپکے سے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا صحابہ بات کیا ہے؟ ثابت نہ اپنی شکل دکھاتے ہیں، نہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، اور نہیں میری مجلس میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا، اور جب ثابت آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کہا اے ثابت تم اپنی شکل کیوں نہیں دکھاتے ہو، تم اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر یہ آیت ربانی نازل ہو گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور یا رسول اللہ میں ذرا اونچا سنا کرتا ہوں، میں ذرا اونچا سنا کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں آتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، کہیں میرے اعمال تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ثابت بن قیس بن شماس تم اس آیت کے مصداق نہیں ہو، اور نہ تم ان میں سے ہو، تم بے ادبوں میں سے نہیں ہو، تم گستاخوں میں سے نہیں ہو۔ اور اللہ کے رسول نے ثابت بن قیس شماس کی اس ادب اور اس تعظیم کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ کہو مدارج النبوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو جو کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، میں کیوں پارٹی کا نام لے گا، سارے لوگ محدث دہلوی کو مانتا ہے مگر پڑھتا ہے، مگر وہی بات ہے نا جناب کہ اندھے کو سورج کیا نظر آئے گا، اندھے کو سورج نظر کیا آئے گا کہ سورج کی روشنی کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، اندھے کو پتہ نہیں چلتا سورج کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی اے ثابت تمہارے اس ادب و احترام کی وجہ سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، تمہاری آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اور اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، اور وہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ، جنگ یمامہ کے دن کیا ہو گئے؟ وہ شہید ہو گئے۔ ارے جس دربار میں ولی کا ادب اتنا ہو، جس دربار میں ولی کا یہ ادب ہو کہ جب حجرہ سے میرا مرشد نکلتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں بولو؟ ارے ہاتھ اٹھا کے تو بولو کم سے کم، ہاں ہاتھ اٹھاؤ۔ نیتا کوئی آ جائے گا ٹی ایم سی کے نیتا، ہاتھ بولے گا اٹھانے، آج کا مسلمان ہاتھ کیا اٹھائے گا؟ ٹانگ بھی اٹھا دے گا، ٹانگ بھی اٹھا دے گا۔ اسی لیے ہاتھ اٹھا کے بولو جب میرا مرشد جب حجرے سے نکلتے ہیں سب ملا کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں بولو؟ سب مولوی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب ملا کھڑا ہوتا ہے، سب کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب یا نبی کی باری آتی ہے یا نبی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، یہی سب ملا کیا بولتا ہے؟ ہمارے دربار میں سلام نہیں ہوتا، بولو استغفر اللہ، بولتا ہے ہمارے دربار میں صلاۃ و سلام نہیں ہوتا ہے۔ ارے تم کیا پڑھو گے؟ تم مر جاؤ گے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سب کے سب ملا چلے جائیں گے۔ ایسی نسل اس دربار میں آئے گی انشاءاللہ کھڑے ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پڑھے گی، صلاۃ و سلام پڑھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو ہماری نماز تبھی معراج المومنین بنے گی جب تم آقا علیہ السلام پر سلام پڑھو گے، جب تم آقا علیہ السلام پہ سلام پڑھو گے تبھی نماز تمہاری قبول ہوگی۔ بتاؤ مسلمانوں اتحیات پڑھتے ہو کہ نہیں؟
ارے پڑھتے ہو کہ نہیں بولیے؟ پڑھتے ہیں، تیار پڑھتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ آج کل ہمارا مرید بھائی جاگ رہا ہے. کہو سبحان اللہ. کیا ہو رہا بولیے؟ آج کل جاگ رہے ہیں نا جی آپ لوگ. جی آپ جو ہے نا لپٹ تھپڑ مت کھائیے. آپ لوگ ادھر بھی گئے، ڈی گروپ کے والا ہمارا تھپڑ مارتا ہے، بی گروپ والا بھی تھپڑ مارتا ہے. سالا کھاتا بھی ہے، تھپڑوں مارتا ہے. بولیے کہ نہیں ماریے؟ تھپڑوں مارتا ہے. سب کو ہم زندگی بھر کھلاتے کھلاتے کروڑوں خربوں روپیہ کھڑا کھڑا کے ہم نے کھلا کھلا کے. کھاتا بھی ہے، بولتا چل ویسے بولا بیٹا بہت اچھا بنایا ہے. اگر ذرا جی میں سنتا ہوں جناب، میں 1.5 سال رہا قانی مسجد کا امام بیگو سرائے میں. سارا لوگ 20 سال سے کھا رہا ہے بیٹا، کوئی نہیں آ رہا ہے. جب جانتے چل بسے پڑھے گا تو بولے گا بیٹا چل بسے پڑھا، چلو کھا کے چلے آتے ہیں. کیا یہ دیکھیں جو حقیقت ہے ہم وہ بتا رہے ہیں. جو حقیقت جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. سارا گروپ کے لوگ آتا ہے کھا جاتا ہے، اور آپ کا حال کیا ہے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب ستیاناس. کیا بولے؟ سب ستیاناس. اسی لیے اے مسلمانوں، ہم سنی تھے، سنی بن کے رہیں گے. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ قادری تھے، بولیے قادری رہیں گے. چشتی تھے، چشتی رہیں گے. وہ نقشبندی تھے، نقشبندی رہیں گے. وہ مجددی تھے، مجددی رہیں گے. وہ 8 خانوادوں سے جس پیر کو خلافت ملی. ارے کسی پیر کو ایک خلافت دیتا ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے، زمین پر پاؤں اس کا نہیں رہتا ہے. اذان گاچھی کی شان اتنی ہے کہ 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت. اور میں نے بتایا تھا بمبئی کی سرزمین پر وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جو جب وہ اپنے روم سے حجرا سے نکلتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا حسین و جمیل خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت تھے کہ ان کی پیشانی سے نور چمکتا دمکتا نظر آتا تھا. تو ایسے نور والے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو خلافت دیے. بتاؤ اچھا ایک بات بتاؤ، اتنے لوگ خلافت دیے ہیں ان کو، وہاں سے فیض ٹرانسفر ہو رہا ہوگا، وہاں سے فیض بولو فیض ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. تو بتاؤ مسلمانوں، اتنے خانوادوں سے خلافت اور فیض مل رہا ہے تو کیا ہم کو نہیں مل رہا ہوگا؟ بولیے ہم کو نہیں مل رہا ہوگا. اور فیض سب کو نہیں ملتا ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ سے فیض ملتا ہے اس کو فیض ملتا ہے. اس کو کیا بولیے؟ اس کو فیض ملتا ہے. ایک مرتبہ جانتے ہیں بایزید بستامی کا نام سنے آپ؟ سنے نہیں بایزید بستامی کا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں ابو الحسن خرقانی سے ایک بادشاہ نے پوچھا، میرا بادشاہ ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، ایک بادشاہ نے پوچھا تھا کہ بایزید بستامی کی شان و عظمت یہ تھی کہ جو انہیں دیکھ لیتا وہ جنتی ہو جاتا. کیا ہو جاتا بولیے؟ بایزید بستامی کی شان و عظمت یہ تھی جو انہیں دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا. تو پوچھنے والوں نے یہاں پہ اعتراض کیا، کہنے والوں نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کتنی بار دیکھا مگر اسلام قبول نہیں کیا. تم کہتے ہو بایزید بستامی کا چہرہ کوئی دیکھ لیتا تو جنتی ہو جاتا تھا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ابو لہب نے کتنی بار دیکھا، اور بھی کفار نے چہرہ دیکھا مگر اسلام تو قبول نہیں کیا. تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو رسول سمجھ کے نہیں دیکھا بلکہ عبداللہ کا بیٹا کی نظر سے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہے یہ، محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا. اگر نبی کی نظر سے دیکھتا، اگر رسول کی نظر سے دیکھتا تو وہ اسلام قبول کر لیتا، وہ اسلام کیا بولو قبول کر لیتا. اس لیے اے مسلمانوں شان سے آپ کہیے کہ ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، ہم بھی نقشبندی ہیں. اپنے باپ کی روحانی باپ کی شان کو بڑھائیے تو انشاءاللہ العزیز دنیا آپ کو تسلیم کرے گی. اور کہنے والا کہہ رہا ہے ہم لوگ تو نام کے سنی رہ گئے، آپ لوگ تو کام کے سنی ہو گئے. آپ لوگ کیا ہو گئے بولیے؟ آپ لوگ کام کے سنی ہو گئے. مسلمانوں 10 بج چکا ہے، باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی زندگی سلامت رہی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میرے مرشد کیا کہتے ہیں بولیے؟ بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرو، رزق حلال کھاؤ. اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. تو عزیزان محترم نماز کی پابندی کیجیے، اس لیے کہ جب ہمارا پیر نمازی ہے تو ہمارا مرید بھی نمازی بن جائے. سبحان اللہ. سارے مسلمان کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور ایک دوسرے سے لڑیے مت، ایک دوسرے سے جھگڑا مت کیجیے، محبت
محبت کے ساتھ رہیے، اتحاد کے ساتھ رہیے۔ اتحاد اور محبت میں برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی بولیے؟ باپ بیٹے میں لڑائی ہے تو محبت پیدا کیجئے، محلے محلے میں لڑائی ہے تو محبت پیدا کیجئے، بھائی ہے تو اس سے محبت کیجئے، کوئی غریب اور مسکین ہے تو اس کی مدد کیجئے، اور اگر کوئی آپ کا چاہنے والا ہے تو اس کی عزت کیجئے، ماں باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کیجئے، اگر کوئی بھائی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمام فرائض کے بعد وہ فرض ہے کسی مسلمان کو دل کو خوش کر دینا، تمام فرضوں کے بعد بھی ایک فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہماری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے، اور میری تقریر میں اگر کوئی باتیں اگر آپ کو لگ گئی ہوں گی تو میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ ہم سب مل کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔